السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ تو آج بھی ہم ایک نیا ٹاپک، نیا لیسن وہ سٹارٹ کریں گے، اور اپنے نئے لیسن کی جانب بڑھنے سے پہلے چند باتیں ہم آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں کہ دیکھیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا وطن عزیز اور امت مسلمہ کس قدر پریشان ہے، بلکہ پوری امت محمدیہ پوری دنیا میں وہ ساری کی ساری پریشان ہے اور ایک وبا کی لپیٹ میں ہے۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسانیت کے ناطے، ہم گھروں میں بیٹھ کے، کیونکہ ہمیں اجتماعی طور پہ جمع ہونے کی تو حکومت کی طرف سے بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو ہم انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ تو ہم انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے باوضو رہنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اپنے والدین، اپنے دوست احباب جو ہم سے دور ہیں، ان کے لیے مسلسل کچھ وظائف پڑھ کے ان کا حصار کر سکتے ہیں، اور اپنے مسلمان بہن بھائی جو جہاں دور ممالک میں ہیں، ان کے لیے دل سے وہ دعا کر سکتے ہیں، نوافل میں، تہجد میں۔ تو ویسے اکٹھے ہو کے کچھ وظائف پڑھ کے ان کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آس پڑوس میں کوئی دیکھیں کہ کوئی اگر غریب ہے اور جس کے پاس وہ مزدور انسان ہے، اور اس کے پاس زیادہ دن وہ گھر میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کی جس قدر ہو سکتا ہے تو اپنے گھر سے وہ مدد کریں، کچھ نہ کچھ اتنا دیں کہ ہمارا مسلمان بہن بھائی وہ رات کو بھوکا نہ سوئے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے وہ ہم دعاؤں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کثرت کے ساتھ یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے حق میں بھی کریں، امت مسلمہ کے حق میں بھی کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان سپر پاورز کو ہدایت عطا فرمائے کہ اب تو مسلمانوں پہ مظالم کرنا چھوڑ دیں، کہ کتنا انہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو وہ بدنام کیا، کتنا انہوں نے اسلام کے خلاف وہ کام کیے، اور کس قدر انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا۔ اب تو جا کے ان کو چاہیے خدا کا خوف کریں اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزاد کر دیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ مظالم ڈھانا چھوڑ دیں، ہمارے برما کے مسلمانوں پہ ظلم وہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے مسلمان ممالک ہیں، جہاں کیا تھا، ایک وقت تھا جب ہم مسلمان اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو یہ لوگ اعلان کرتے تھے کہ اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے نکلا تو ہم سر قلم کر دیں گے۔ آج وہی غیر مسلم ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو ایک وقت تھا یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ان کو نماز پڑھنی نہ بھی آئے تو یہ مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہو کے الٹی سیدھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور ایک وقت تھا یہ نعرے لگاتی تھیں اور ہمارا جسم اور ہماری مرضی، اور آج ان کو جہاں دیکھتی ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، بے شک جو جس مذہب سے بھی ہے، جس قوم سے بھی ہے، جس ملک سے بھی ہے، لیکن وہ اگر اس دور میں ہے، اس زمانے میں ہے، تو وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو امتی ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم سب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان وہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ تو امت کے ہونے کے ناطے سے، کیونکہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہر امتی بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وہ محبت رکھیں، لگاؤ رکھیں، ان سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کریں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس مشکل وقت میں اس سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ اس وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے، اور جلد از جلد اس سے نجات عطا فرما دے۔
تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج کا لیسن ہمارا جو سا ہے وہ استحاضہ کے متعلق ہے۔ تو ڈیئر سسٹرز، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حیض اور استحاضے کا فرق ہم بہت اچھے طریقے سے جو سا ہے وہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو سا وہ سمجھ چکے ہیں پچھلے لیسنس میں، کہ لیکن اس کو نیا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا جو سا خلاصہ جو سا ایک دفعہ ہم پھر سمجھ لیں گے، اور وہ کیا ہے کہ جو استحاضہ ہے یعنی کہ مطلب جو حیض ہے وہ کم از کم جو سا 3 دن 3 رات کا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتوں کا ہے۔ اس سے کم اگر 3 دن 3 رات سے کم جو سا وہ بلڈ ہوگا، جو خون ہوگا، وہ بھی استحاضہ میں شامل ہوگا، وہ اس کو حیض میں شامل نہیں کریں گے۔ اور جو 10 دن 10 راتوں سے اوپر جو خون ہوگا وہ بھی جو سا استحاضہ میں شامل ہوگا، وہ حیض میں شامل نہیں ہوگا۔ تو استحاضے کا حکم بھی ہم جو سا ہے وہ آج پڑھ لیتے ہیں کہ استحاضے کا حکم کیا ہے۔ استحاضے کا حکم جو سا ایک اسی طریقے سے ہے جیسے ایک معذور انسان ہوتا ہے، بیمار انسان ہوتا ہے، تو جیسے ایک اگر کسی کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے اور ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ بند ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو سا معذور ہے۔ تو لیکن ایسا انسان جو سا ہے جو یا ایسی عورت جو سی ہے وہ جو استحاضے میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیونکہ معذور ہے تو لیکن اس کو نماز جو سا ہے وہ معاف نہیں ہے، اور نماز بھی وہ ادا کرے گی، اور روزہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے حالت حیض میں بھی معاف نہیں ہے، تو روزہ بھی وہ رکھے گی۔ اور اس کے علاوہ جو سا ہے شوہر سے ملاپ اور جو صحبت ہے وہ بھی جائز ہے۔ ان دنوں میں، استحاضے کے دنوں میں، شریعت کے سارے احکامات قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، شوہر سے ملاپ کر سکتی ہے۔ سارے کے سارے جو سے ہیں وہ حقوق جو سے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں یا انسانوں کے ہیں، وہ ادا کرے گی۔ اس میں جو سا اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ ایک بیماری ہے، اور بیماری جو سا ہے وہ بیماری کا حکم بیماری کے لیے ہی رہتا ہے۔ تو استحاضے کا حکم ہم نے پڑھ لیا کہ استحاضے کا حکم جو سا کیا ہے کہ اس میں عورت کو نہ تو نماز معاف ہے، تو روزہ تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، روزہ بھی رکھے گی، اور شوہر سے ملاپ بھی کرے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کی جو ہے جو ایک فرق ہے وہ ایک میں نے آپ کو پہلے سے بتلا دیا ہے کہ جو 10 دن 10 راتوں سے اوپر جو خون ہوگا، چاہے 20 دن پورے کیوں نہ آئے، بے شک 10 دن آئے، بے شک 15 دن آئے، جتنے دن بھی 10 دن 10 راتوں سے اوپر کے ہوں گے وہ استحاضے میں شامل ہوں گے، اور ان دنوں میں نماز معاف نہیں ہے، ان دنوں میں روزہ بھی معاف نہیں ہے، ان دنوں میں جو سا ہے باقی شوہر کے حقوق بھی جو سے ہیں وہ معاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور 3 دن 3 راتوں سے جو کم آئے گا بلڈ وہ بھی استحاضے میں شامل ہے، وہ بھی جو سا ہے اس میں بھی کسی بھی قسم کی یعنی کہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس میں بھی وہ نماز پڑھے گی، قرآن پاک پڑھے گی، اور سب جو سے ہیں شوہر سے ملاپ بھی درست ہے۔ تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے آج کا مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس کا حکم جو سا ہے وہ تھوڑا شارٹ سا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر سے سن لیں کہ استحاضے کی پہچان کیا ہے۔ استحاضے کی پہچان یہ ہے کہ حیض کے جو دن ہوتے ہیں وہ 3 دن 3 راتیں یعنی کہ کم از کم 3 دن 3 راتوں کے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 دن 10 راتوں سے اوپر جتنے بھی دن ہوں گے وہ استحاضے میں شامل ہوں گے، اور 3 دن 3 راتوں سے جو دن ہوں گے، 3 دن 3 راتوں سے جو کم دن ہوں گے وہ بھی استحاضے میں شامل ہوں گے۔ اور استحاضے والی عورت کو کچھ جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ معاف نہیں ہیں۔ نماز، اور ایسی عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے، اور روزہ تو ہر صورت رکھے گی، روزہ بھی رکھتی ہے، اور شوہر سے ملاپ بھی اس کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے ہم اگلے لیسن کے ساتھ، اگلے اسباق کے ساتھ، اور اس وقت کے لیے جو سے ہے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو سے ہمارے پورے وطن کو، پورے امت محمدیہ کو، جو سب کے دین کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی، تندرستی کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور سب میں برکت عطا فرمائے۔ ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔